ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پیش ہے ہمارا پروگرام اسلامک کیلنڈر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ کو ہر مہینے کی اہم تاریخوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایسے ہی ایک اہم اور عظیم تاریخ یعنی 3 شعبان کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن ہمارے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 3 شعبان سن 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں بروز جمعہ ہے۔ ناظرین، عرب ریگستان کا علاقہ جو تقریباً 1300 سے 1600 میل لمبا اور 600 میل چوڑا ہے، جس کا کل رقبہ 12,30,000 اسکوائر میل ہوتا ہے، یعنی جرمنی اور فرانس سے 4 گنا زیادہ، اور 1947 سے پہلے والے ہندوستان سے 1/3 کم۔ یہ علاقہ شروع سے ہی دین و دھرم کا سینٹر رہا ہے۔ دنیا کے بہت سارے عقائد اور دھرم نے اسی علاقے میں جنم لیا اور یہیں ختم بھی ہو گئے۔ اس علاقے کی یاد رکھنے والی تاریخ کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتا ہے، جن کی زندگی کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی بھرپور قدرت سے انہیں بہت سی صفتوں سے سجا کر توحید کا پرچارک بنا کر اس علاقے میں پیدا کیا اور بھیجا، اور نمرود جیسے باغی اور سرکش کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قول و فعل سے توحید کی تبلیغ شروع کی اور باطل طاقتوں کے جھوٹے خداؤں کا صفایا کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے انہیں آگ میں جلنے سے بچا لیا اور آگ کو گلزار کر دیا۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر حضرت سارہ بنت حاران نے آپ سے عقد کر لیا، اور نبوت کی تاریخ میں یہ سلسلہ بڑھتا گیا، اور آخری نبی حضور سرور کائنات پیغمبر اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب اور وصی حضرت علی علیہ السلام کو منتخب کیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد امامت آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام کو ملی۔ 28 صفر 50 ہجری کو امام حسن کو بھی زہر دغا سے شہید کر دیا گیا۔ امام حسن کی شہادت کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام پر امامت کا دار و مدار آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت 3 شعبان سن 4 ہجری میں ہوئی، جب پروردگار عالم نے صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دوسرا فرزند عطا کیا، جس کا پہلا امتیاز یہ تھا کہ اس کے شکم مادر میں رہنے کی کل مدت 6 ماہ تھی، جس کی نظیر تاریخ اسلام میں جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ کے علاوہ کسی مقام پر نہیں ملتی۔ آپ کی ولادت کے موقع پر جناب ام فضل کے خواب کا تذکرہ ملتا ہے، اور آپ کی ابتدائی زندگی کا آغاز بھی۔ ام الفضل کے خدمات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرق صرف یہ ہے کہ اس موقع پر ام الفضل نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کی ولادت کی مسرت کے ساتھ گریا کرتے ہیں، اور ام فضل اور ام سلمہ کے سوال پر اس انجام کی نشاندہی کی جو اس فرزند کی زندگی کے خاتمے پر مصائب اور شہادت کی شکل میں پیش آنے والا ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے والد گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ جناب فاطمہ زہرا اور بھائی حسن مجتبیٰ ہیں۔ بہن جناب زینب اور ام کلثوم ہیں۔ آپ کو ابو الائمۃ الثانی کہا جاتا ہے، یعنی آپ ہی کی نسل سے امام متولد ہوئے ہیں۔ آپ بھی اپنے بڑے برادر اور پدر بزرگوار کی طرح معصوم، مخصوص، افضل زمانہ تھے۔ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ ولادت کے بعد سرور کائنات نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا اور اپنی زبان آپ کے منہ میں دے کر دیر تک چسایا۔ اس کے بعد داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، پھر دعائے خیر فرما کر نام نامی حسین رکھا۔ علماء کا بیان ہے کہ یہ نام جب سے کائنات وجود میں آئی پہلے کسی کا بھی نہیں تھا، اور یہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نام خداوند عالم کا رکھا ہوا ہے۔ یہ نام بھی انبیاء کے ناموں کے ساتھ لوح محفوظ پر درج ہے۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زیر اہتمام عقیقے کا اہتمام کیا، اور آپ نے غذا کا یہ انوکھا انتظام کیا کہ بچوں کو اپنی زبان مبارک سے انگلی کے ذریعے سیر و سیراب کر دیا کرتے تھے اور کسی دوسری غذا کی طرف متوجہ نہ فرماتے تھے، حتیٰ کہ باروایت کافی شیر مادر سے بھی بے نیاز رکھا تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، بیٹی
اپنے بچے کے عقیقے کا انتظام کرو، اور رسم عقیقہ ادا ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں بھی اس نقطے کی طرف اشارہ موجود ہے کہ آپ کی تربیت رسول اسلام کی آغوش میں ہوئی ہے اور آپ کو غذا ایمان کے مرکز سے ملی ہے۔ آپ کے القاب سید، سبط اصغر، شہید اکبر اور سید الشہداء ہیں، اور کنیت ابا عبداللہ جسے عام طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی شخصیت کا دوسرا امتیاز یہ تھا کہ آپ کی ولادت پر جبریل امین ملائکہ کی فوج لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے، اور اس سلسلے میں بعض ملائکہ کی بخشش کا بھی انتظام ہو گیا جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن ترک اولیٰ کی بنا پر ان پر عذاب نازل ہو گیا تھا، اور عظمت حسین کے اظہار کے لیے رب العالمین نے ان کے عذاب کو برطرف فرما دیا۔ روایات میں ہے کہ ان کا نام فطرس اور دردیل بتائے گئے ہیں۔ فطرس اور دردیل کے جسم کو آپ کے جسم سے مس کرتے ہی عذاب الہی سے نجات ملی اور بال پر واپس آ گئے۔ ملا جامی نے تحریر کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو خداوند عالم نے وہ حسن و جمال عطا کیا کہ جس کی نظیر نظر نہیں آتی۔ آپ کے روئے طابع کا یہ حال تھا کہ جب آپ اندھیرے میں بیٹھے ہوتے تو آپ کے چہرے کے نور سے لوگ روشنی کا کام لیتے تھے، یعنی ہر طرف روشنی پھیل جاتی تھی۔ علامہ حسین وائز کاشفی لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں۔ آپ ان کے قریب گئے اور ان میں سے ایک بچے کو اٹھا کر اپنی آغوش میں بٹھا لیا اور آپ اس کی پیشانی کا بوسہ دینے لگے۔ ایک صحابی نے پوچھا، حضور اس بچے میں کیا خصوصیت ہے کہ آپ نے اس کی اس درجہ قدر کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے ایک ایسے دن اس حال میں دیکھا ہے کہ یہ میرے بچے حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگا رہا ہے۔ بعض حضرات کا بیان ہے یہ حبیب ابن مظاہر کے بچپن کا واقعہ ہے، جنہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کی۔ رسول کریم کے دونوں شہزادوں یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے ایک دن تحریر لکھی، پھر دونوں آپس میں کہنے لگے کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ جب باہمی فیصلہ نہ ہو سکا تو آپ حضرات اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا ابوالحسن کے پاس جاؤ۔ آپ نے کہا رسول خدا سے فیصلہ کرواؤ۔ رسول کریم نے فرمایا اے نور نظر، اس کا فیصلہ تو میری لخت جگر فاطمہ ہی کریں گی، ان کے پاس جاؤ۔ بچے دوڑتے ہوئے پھر ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ماں نے گلے لگا لیا اور کہا اے میرے دل کی امیدوں، تم دونوں نے اچھا تحریر کیا ہے اور دونوں کا لکھا ہوا بہت اچھا ہے، لیکن بچے نہ مانے اور یہی کہتے رہے مادر گرامی دونوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ دے۔ ماں نے کہا لو اپنا گلوبند توڑتی ہوں، اس دانے کو چنو، فیصلہ خدا کرے گا۔ 7 دانوں کا گلبند ٹوٹا، زمین پر دانے بکھرے، بچوں نے ہاتھ بڑھائے اور 3 دانوں پر فیصلہ ہوا۔ ایک دانہ جو رہ گیا اس کی طرف دونوں کے ہاتھ برابر سے بڑھے۔ خدا نے کہا جبریل دانے کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا حسن نے لیا اور آدھا حسین نے۔ ماں نے دونوں کو گلے لگا کر بوسے دیے۔ آپ دونوں کا بچپنا ہے، عید آنے والی ہے اور گھر میں نئے کپڑے بننے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ بچوں نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ مادر گرامی، مدینے والے عید کے دن نئے کپڑے پہن کر نکلیں گے اور ہمارے پاس نئے لباس نہیں ہیں، ہم کس طرح عید منائیں گے؟ ماں نے کہا بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا۔ عید کی رات آئی، بچوں نے ماں سے پھر کپڑوں کا تقاضا کیا۔ ماں نے وہی جواب دے کر بچوں کو دلاسا دیا۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فضہ دروازے پر گئیں۔ اس شخص نے ایک صندوق دیا۔ فضہ نے جناب سیدہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب جو کھولا تو اس میں 2 چھوٹے چھوٹے عمامے، 2 قبائیں، 2 عبائیں تھیں۔ کپڑوں سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ کا دل خوش ہوا لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ بچوں کو جگایا، کپڑے دیے۔ صبح کو بچوں نے کپڑوں کی طرف دیکھا تو کہا مادر گرامی یہ تو سفید کپڑے ہیں، پورا مدینہ رنگین کپڑے پہنے ہوگا، اماں جان ہمیں رنگین کپڑے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ تشریف لائے، کہا گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے ابھی ابھی رنگین ہوئے جاتے ہیں۔ اتنے میں جبریل امین نازل ہوئے۔ انہوں نے پانی ڈالا، ایک کپڑا سبز اور دوسرا سرخ ہو گیا۔ سبز حسن کو پہنا دیا اور سرخ حسین کو۔ ماں نے گلے لگایا، باپ نے بوسے دیے، نانا نے اپنے پشت پر سوار کر کے زلفیں ان کے ہاتھوں میں دے دی اور کہا میرے نونہالوں، رسالت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھوں میں ہے، جدھر چاہو موڑ دو اور جہاں چاہے لے چلو۔ ناظرین، رسول خدا کی اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت یہ بتاتی ہے کہ ایسے نواسے شاید ہی کسی نبی کو ملے ہوں۔
یہ رتبہ، یہ محبت جو رسول خدا کو اپنے نواسوں سے تھی، اتنی ہی محبت نواسوں کو اپنے نانا سے تھی۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو پروان چڑھانے کے لیے امام حسین نے اپنی جان کی پرواہ تک نہیں کی اور اپنے بھرے گھر کی قربانی دے کر بس یہی چاہا کہ پیغمبر کا نام باقی رہے، شریعت باقی رہے، دین باقی رہے۔ خدا نے جو شرف امام حسن اور امام حسین کو عطا فرمایا وہ اولاد رسول اور فرزندان علی میں آل محمد کے سوا کسی کو نصیب نہیں۔ ان حضرات کا ذکر عبادت اور ان کی محبت عبادت۔ یہ حضرات اگر پشت رسول پر عالم نماز میں سوار ہو جایا کرتے تھے اور جب کوئی منع کرنا چاہتا تھا تو آپ اشارے سے روک دیا کرتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ سجدے میں اس وقت تک ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے جب تک بچے آپ کے پشت سے خود نہ اتر آئیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، خدایا میں انہیں دوست رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ کبھی آپ امت سے فرماتے تھے، اے دنیا والوں، اگر مجھے دوست رکھتے ہو تو میرے بچوں سے بھی محبت کرو۔ سرور کائنات نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، دنیا والوں مختصر سمجھ لو، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خدایا اسے دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے۔ شب معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منزل معراج پر پہنچے تو جنت کے قریب پہنچ کر دیکھا باب جنت پر سونے کے حروف سے لکھا ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے حبیب ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، فاطمہ اللہ کی کنیز ہیں، حسن و حسین اللہ کے برگزیدہ ہیں، اور ان سے بغض رکھنے والوں پر خدا کا عذاب ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام کو جو عزت اور شرف بخشا ہے، اس کی مثال ملنا ناممکن ہے، اور بہتر یہی ہے کہ جو بھی فضائل اہل بیت اطہار سے وابستہ ہے وہ بے نظیر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں جن کا شمار کیا جانا ناممکن ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب اور آپ کے نانا، والد، والدہ سب اللہ کی رضا کو اپنے حق کے لیے بہتر سمجھتے تھے۔ ہر مذہب کے لوگ آپ کی شخصیت کو بخوبی سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ کم سے کم اتنا سب جانتے ہیں کہ آپ رسول کے نواسے، حضرت علی کے بیٹے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور نظر، امام حسن کے بھائی ہیں، ابو طالب کے پوتے ہیں، اور یہ سارے رشتے وہ ہیں جو حضرت کی عظمت و مرتبت کی بہترین علامت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہونا، وہ بھی ایسا نواسا ہونا جسے انتہائی کم سنی کے عالم میں اسلام کی برتری، قرآن کی صداقت، توحید کی حفاظت کے معرکے میں شامل کیا جائے، اور اپنے پیروں سے نہ چل سکے تو گودی میں اٹھا کر لے جایا جائے، اور دنیا پر یہ واضح کر دیا جائے کہ جو اہمیت باقی بزرگوں کی دعاؤں کی ہے وہی اہمیت امام حسین علیہ السلام کی بھی ہے۔ میدان مباہلہ میں جتنی ضرورت نانا اور ماں باپ کی ہے اسی قدر اس فرزند کی بھی ضرورت ہے، اور جس قدر اسلام کا حال ان بزرگوں سے وابستہ ہے اسی قدر اسلام کا مستقبل اس کمسن فرزند سے وابستہ ہے، اور یہ سارے حق اس ایک مرکزی نقطے کی وجہ وضاحت کر رہے ہیں کہ حسین کا قیاس عام انسانوں پر جائز نہیں ہے، اور حسین اس خصوصیت کے حامل ہیں کہ انہیں فرزندان رسول قرار دیا جائے، جبکہ وہ مرسل اعظم کے نواسے ہیں، اور اس خصوصیت میں ان کے بھائی کے علاوہ کائنات میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے فرزندوں سے بڑی محبت کی ہے، صحابہ کرام کی اولاد کو بڑی شفقت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اپنے کو ساری امت کا باپ کہا ہے، لیکن اتنی بڑی امت میں سے کسی کو بھی ابنا انا کی منزل میں میدان مباہلہ نہیں لے گئے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اخلاقی اعتبار سے یا فرض اطاعت کے اعتبار سے امت کو اولاد بنا لینا اور معصومیت، روحانیت، کمالات کے اعتبار سے کسی کو ابنا انا میں شامل ہو جانا اور ہے، یہ انہی کا امتیاز ہے جس میں ساری امت میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ کے مقابلے میں آنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آنے والا ہے جسے کسی حجت سے بھی با ایمان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا کا فرزند ہونا، اور ایسا فرزند ہونا جس کی وراثت میں باپ کا جہاد اور ماں کا ایثار شامل ہو، اور جس نے شروع سے ہی اپنے ماں باپ کے کردار کا پورا مشاہدہ کیا ہو، اور انسانی نگاہ سے نہیں عرفانی، ایمانی اور منصبی نگاہ سے مشاہدہ کیا ہو، اس کی عظمت کردار کی بہترین دلیل ہے کہ ایسے ماحول میں پرورش پانے والا، ایسا کردار کا وارث اور ایسے حالات کا دیکھنے والا عام انسان بھی اچھے خاصے کردار کا حامل ہو سکتا ہے۔
پھر آپ کی جنہیں روز اول سے منصب الہی کا حامل بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہو اور جس کی تربیت اسلام کی آغوش میں ہوئی ہو، جس کی رضاعت شیر ایمان سے مکمل ہوئی ہو اور جس نے درسگاہ علم الغیب سے علم حاصل کیا ہو اور شروع سے اپنے بزرگوں کے ساتھ مختلف مواقع میں شریک رہا ہو۔ حضرت ابو طالب کا پوتا اور وارث ہونا بھی ایک مکمل تاریخ کی نشاندہی کرتا ہے، جس میں ایثار، قربانی، جہاد، حفاظت دین، تحفظ ناموس رسول جیسے خدمات پائے جاتے ہیں، اور جس تاریخ میں اپنے بچوں کا فاقہ گوارا ہے، خدا کے رسول کی بھوک گوارا نہیں، اپنے بچوں کی قربانی گوارا ہے، حبیب کبریا کی قربانی گوارا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام ایک ایسے گھرانے کے چشم و چراغ تھے اور ایک ایسے ہی مقصد پاکیزہ ماحول کی ایک فرد تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے حالات و معاملات، اخلاقیات، خیالات، رجحانات کا قیاس دنیا کے دوسرے انسانوں پر نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے جہاد کا مقابلہ بھی دنیا کے کسی جنگ سے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی سخاوت مشہور تھی۔ علماء کا بیان ہے کہ زید صحابی رسول علیل تھے کہ امام حسین علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے محسوس کیا کہ وہ بے حد رنجیدہ ہیں۔ پوچھا، اے میرے نانا کے صحابی، کیا بات ہے؟ عرض کی، مولا 60,000 درہم کا قرض دار ہوں۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اسے میں ادا کر دوں گا۔ تبھی ایک دیہاتی شہر آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا نام لیا۔ اس نے حاضر ہو کر سوال کیا، آپ نے اسے 4,000 اشرفیاں عطا کیں۔ آپ کی سخاوت کا معیار یہی تھا۔ عبادت الحمدللہ، شب و روز بے شمار نمازیں پڑھتے، آپ نے 25 حج سے زیادہ ادا کیے۔ تمام حج زمانہ قیام مدینہ میں فرمائے۔ عراق میں قیام کے دوران آپ کو اموی ہنگامہ آرائیوں کی وجہ سے حج کا موقع نہیں مل سکا۔ عبادتوں کو تو شمار کرنا یوں بھی ناممکن ہے کہ آپ وقت شہادت بھی سجدے میں تھے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک رات کی مہلت آپ نے عبادت کے لیے مانگی تھی۔ وہ اپنے پروردگار کے پاس جانے سے پہلے اتنا اس کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے کہ جو ان کے لیے ایک رات میں بھی کم تھی۔ وقت ذبح آپ نے اپنے پروردگار کا شکر اس لیے ادا کیا کہ معبود تیری رضا ہی ہماری بہتری ہے۔ حق اور ایمان کو قائم کرنے کے لیے آپ نے مثال قائم کی، ایسی مثال جو آپ سے پہلے آنے والوں نے قائم نہیں کی، اور قیامت تک کے لیے آپ کی قربانی مثال بن گئی۔ ایسا بندہ کوئی تھا نہ ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام دنیا انسانیت کے لیے ایک مثال قائم کر گئے۔ ان کے ماننے والوں کو ہر وہ عمل کرنا چاہیے جو ان کا پسندیدہ عمل ہو۔ ان کی زندگی کا جو بھی خوشگوار پہلو ہے اس سے درس لینا چاہیے کہ وہ آپ کی صفات کو اپنے اندر ڈھالیں۔ آج کی تاریخ کے اعتبار سے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا کہنے والوں، اپنے کردار کو بلند کرو جس سے دوسری قومیں متاثر ہوں اور ہمارے امام اور زندہ رہبر ہمارے اس پاک جذبے سے خوش ہوں، اور ان کے غمگین دل ہمارے کردار کی پاکیزگی سے خوش ہوں۔ وہ ہادی برحق جس نے آخری سانس تک دین کا پیغام سنایا، وہ قاری قرآن جس نے نیزے پر بھی تلاوت کی، وہ محافظ حرم جس نے حرمت کعبہ کے لیے حج کو عمرے میں بدل دیا، وہ پاسبان شریعت جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وطن عزیز کو چھوڑ دیا، وہ مجاہد فی سبیل اللہ جس نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں جہاد کیا، وہ ذمہ دار اسلام جس نے بقائے دین کے لیے بھرا گھر لٹا دیا، وہ عبادت شعار جس نے برستے تیروں میں نماز ادا کی، وہ سجدہ گزار جس نے زیر خنجر سجدہ ادا کیا، وہ مساوات کا لمبردار جس نے جون کا سر اپنے زانوں پر رکھا، وہ صاحب ایثار جس نے راہ حق میں ننھے شیر خوار کو بھی قربان کیا، وہ سوار دوش نبی جس کی خاطر مرسل اعظم ناقہ بنے، وہ حافظ فروع و اصول جس نے پشت پیغمبر پر آ کر سجدے کو طولانی بنا دیا، وہ وارث خلف انبیاء جس نے بیگانوں کو بھی سر و سیراب کیا، وہ مولائے رحیم و کریم جس نے حر کی خطا کو معاف کر کے اسے حقیقی حر بنا دیا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کائنات کے لیے محتاج تعارف نہیں، ان کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی نیک خواہشات کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اسلامک کیلنڈر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔